السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہو چکی ہے اور آج مغرب بعد اس کی دوسری تاریخ کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ جو 26 تاریخ کو 12 ربیع النور شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا دائما ابدا ابدا کا ہم لوگ یوم ولادت منائیں گے، وہ 1501 سالہ انگریزی تاریخ کے حساب سے ہے۔ میلاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہابی دیوبندی طوفان بدتمیزی بپا کیے ہوئے ہیں، تو کل سے انشاءاللہ اس چینل میں دلائل میلاد بھیجے جائیں گے، قرآن و حدیث سے اور اقوال سلف سے، اور خاص طور سے اغیار کی کتب سے، جن کو وہ اپنا بڑا اور پیشوا مانتے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے پیش کیے جائیں گے۔ رومن انگلش میں پوسٹ ہوگی، پڑھیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اور یہ جو میں نے میسیج سلیکٹ کیا ہے، اس کے اندر ایک لنک ہے چینل کی، اس سے زیادہ دوستوں کو جوڑیے چینل سے، تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچے، وہ بھی پڑھیں، اور سبھی سنی بھائی مل کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد پورے جوش و خروش کے ساتھ منائیں، محلوں کو، گھروں کو، چوراہے کو، راستوں کو سجائیں، اور دل کھول کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، درود و سلام کثرت سے پڑھیں، خاص طور سے درود پاک کا اہتمام کیجیے۔ 1501 کیا 15,000 مرتبہ پڑھیے، 1.5 لاکھ مرتبہ پڑھیے۔ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے چھوٹا، اور بھی بہت سارے صیغوں کے ساتھ درود پاک آتا ہے، ان صیغوں کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اور میری ایک گزارش ہے کہ یہ اس نبی کی آمد کا مہینہ ہے کہ جس کے آنے سے پوری دنیا میں رحمت کے بادل چھائے اور ظلم و ستم کے بادل کافور ہو گئے، جنہوں نے پوری دنیا کو انصاف دیا، پوری دنیا میں نور خدا سے پوری دنیا کو بھر دیا، اور وہ دین عطا فرمایا جس میں انسانیت کی فلاح مضمر ہے، انسانیت کی کامیابی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آقا کی آمد کے اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ وہ کام کریں جس سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی روح پاک خوش ہو۔ اپنے قریبی ہمسایہ، غریب رشتہ دار، اہل محلہ کے اوپر فراخی کیجیے، خوب نفلی صدقہ دیجیے۔ جن کے گھروں میں راشن نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، ان کو راشن پانی کا اہتمام کریں۔ جن کے یہاں چراغاں کرنے کے پیسے نہیں ہیں، آپ ان کے گھروں کو سجا دیجیے۔ اور ہماری تنظیم میں جو سادات کرام کو ہم نے قرضہ دیا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک، جو پیسہ بھرنے میں بیچاروں کو پریشانی ہو رہی ہے، روزانہ کام دھندہ ٹھپ ہے، بارش ہے بمبئی میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل ہنود کا ایک تہوار ہوتا ہے، اس میں سڑکیں جام رہتی ہے جس سے دھندا نہیں ہو پاتا ہے، تو ان کے بدلے کی EMI بھی آپ بھر سکتے ہیں۔ کسی ایک سید زادے کو جو ہمارے یہاں سے قرضہ لیے ہوئے ہیں، آپ پوری طرح ان کو قرضہ فری کر سکتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کو ہم نے کچھ دن پہلے قرض دیا تھا، تو ہوا یوں کہ قرض لینے کے بعد 4 دن ہی انہوں نے 500 روپے بھرے، ان کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا، اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا کہ سیدھا ہاتھ بالکل ناکارہ ہوا۔ اب 2-2.5 ماہ سے وہ پیسہ نہیں بھر پا رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کے لالے ہیں۔ جب آج مجھے معلوم پڑا، حالانکہ وہ سید نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، سنی ہے، ہمارے لیے یہی بڑی بات ہے، تو میں نے کچھ اپنے طور پر ان کی مدد کر دی ہے، اور ان کے اکاؤنٹ کو کلوز کر رکھا ہے۔ 50,000 روپیہ قرض لیا تھا انہوں نے، 2,000 بھرا ہے، 500 کر کے، ابھی 48,000 باقی ہے۔ ایسے مسلمانوں کی آپ مدد کریں گے، یقین جانیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کرم آپ پر اڑ گئی تو محبوب خدا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اگر ان کی نگاہ کرم آپ پر اڑ گئی، یقین جانیے آپ کا بیڑا پار ہے۔ اور بہت سے ایسے بھی سادات کرام ہیں۔ ہمارے یہاں ایک اور ضعیف سید صاحب ہے، اتفاق دیکھیے کہ ان کی والدہ بھی پیرالائزڈ ہے اور وائف بھی پیرالائزڈ ہے، بیچارے رکشہ چلا کر جب ان کو فون آتا گھر پر جا کر والدہ کی خدمت کرنا، پورے طور پر نہلانا دھلانا، کھلانا پلانا، اسی طرح بیوی کا خیال کرنا، وہ بیچارے عمر رسیدہ ہیں، ان کے بچے بھی ساتھ نہیں رہتے ہیں غالباً، بہت بیچارے مفلوق الحال ہیں، قرض لیتے ہیں، تھوڑا 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 کر کے بھرتے ہیں، کبھی چھٹی کرتے ہیں۔ تو میں ان کے ساتھ زیادہ جو ہے سختی سے مطالبہ نہیں کرتا ہوں، قرض حسنہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اب تک تقریباً 200 لوگوں کو ہم نے قرض دیا، اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو واقعی نہیں بھر پا رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، کسی کا گھر چلا گیا، کسی کی گاڑی چھن گئی، بہت سارے معاملات ہیں۔ تو آپ
تنظیم سنی جمعیت الاحناف میں مالی ڈونیشن پیش کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے حصے کی EMI بھر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ اپنے قریب رشتہ داروں کا خیال کریں۔ تنظیم میں جو ڈونیشن آپ دینا چاہیں، ہر جمعہ کے دن صبح جو QR کوڈ دیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک میں رہتے ہیں، اس پر بھیجنے میں دقت آ رہی ہے، تو میرے نمبر پہ آپ رابطہ کریں 9820672770۔ میں تفصیل سمجھا دوں گا، اس پر آپ اپنی ڈونیشن پیش کر سکتے ہیں، اور چینل سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں۔ ابھی ہم میلاد پر بے شمار دلائل دینے والے، اتنی کتابوں کے دلائل کہ جس کا وہابی دیوبندی انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں، اور یاد رکھیں کہ میلاد پورے جوش و خروش سے منانا ہے۔ ہم دلیل اس لیے بھیج رہے ہیں کہ آگے آپ شیئر کریں، الجھیے مت۔ رمضان کے مہینے میں آپ کسی ملحد کو، بے دین کو روزے کی فرضیت سمجھانے میں گزاریں گے، یا روزہ رکھ کے رمضان گزاریں گے؟ تو ربیع الاول شریف آیا ہے تو خوشیاں منائیں، چراغاں کریں، خوب خیرات کریں، آقا کا تذکرہ کریں، درود و سلام پڑھیں، دلائل دینے میں وقت نہ گزاریں۔ ہم جو دلیل دے رہے ہیں آپ اس کو آگے شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیے۔ یہ مقدر کی بات ہے میلاد منانا، جس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ ضرور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائے گا۔ آج آپ نے بچشمے خود دیکھا ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں ارشد مدنی نے جھنڈا لہرایا، اور اس وقت سب قیام تعظیمی کے لیے کھڑے ہوئے، اور بعد میں قومی ترانے گائے گئے وغیرہ وغیرہ۔ اب ذرا ان بدبختوں سے پوچھو کہ آپ کہتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا، درود و سلام پڑھنا، میلاد منانا، اس کی اجازت نہیں ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ پھر کہیں گے ہم دین سمجھ کے نہیں کرتے۔ مطلب دینی ادارہ کھولا ہے، دینی مولوی وہاں جمع ہے، تو تمہارا کچھ کام دین کے لیے ہوتا ہے اور کچھ حکومت کے ڈر سے ہوتا ہے۔ تو ایسے ڈرپوک اور دوغلوں کو لات ماریے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھیے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خوب میلاد کے دلائل کل سے پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چینل سے جوڑیں۔